नाम लेना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि 40 दहशत गर्द, तो आपको तो पता होगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान। हालात वाक़यात आपके सामने हैं कि पकड़ दकड़ का कभी ना थमने वाला सिलसिला तो एक जानिब रख लीजिए, लेकिन यहाँ पर मामलात में थोड़ी नरमी आती दिखाई दे रही है। एक जानिब तो कप्तान ने अपनी पॉलिसी को मेरे ख्याल से रिवाइज़ किया है, और दूसरी जानिब हमारे मुल्क और कौम के अंदर कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो इस वक्त जलती पर तेल जैसा काम कर रहे हैं। अब हजूर वाला कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं इस वक्त, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो पर्सनल ग्रज पर और ज़ाती अना के मलहूज़ खातर रखते हुए वो अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ बोलना। वो लोग किसी के सगे नहीं हैं, वो ना उस मुल्क के सगे हैं, ना इस कौम के सगे हैं। हाँ, मेरा एक अपना बयानिया है, मेरी जब से आप स्ट्रगल देख लें, देखें मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट लाज़िम व मुल्ज़म है। इमरान खान साहब के उनसे कुछ कंसर्न्स थे। एक वो भी वक़्त था जब इमरान खान साहब एक पेज पर उनके साथ थे। फिर एक वक़्त आया इमरान खान के कुछ कंसर्न्स आए, लेकिन इट डज़ नॉट मीन खान साहब ने ये नहीं कहा, अपनी फ़ौज को उन्होंने बुरा भला नहीं जाना। और मैं समझता हूँ जो उन्होंने कंडेम किया है 9 मई के वाक़ये को, ये एक बड़ी खुश आइन चीज़ है। देखें, लाइक इट और नॉट, देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि इस मुल्क पाकिस्तान की बका लाख खदशात आपके एक जानब, लेकिन आप अपने इदारों के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। यू हैव टू बी ऑन वन बोर्ड to remain yourself, to keep yourself on one board. You may have some agree to disagree. There's no point on that. There's no need to do some sort of discussion or arguments on that. जैसा कि खान साहब ने अपने कंसर्न्स क्लियर किए हैं कि वो किसी भी सूरत में इस तरह के जो जलाओ घिरा के वाक़यात को किसी भी किस्म का अप्रिशिएट नहीं करते। और सदर ममलकत जो है आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी एक निजी चैनल के अंदर प्रोग्राम के अंदर अगस्त जियो न्यूज़ का चैनल प्रोग्राम था जिसके ऊपर हामिद मीर के जो है ना सेट पे उन्होंने जाकर उन्होंने बोला है कि इमरान खान शुड कंडेम, ही मस्ट कंडेम, और अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्हें उन्हें करना चाहिए। मैं आपको मज़ीद क्लियरली वो बात बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत इमरान खान को करनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के जो निजी चैनल जो मैंने आपको बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अस्करी तनसीबात बशमूल GHQ और कोर कमांडर को लाहौर को निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में एक खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया दिया। आरिफ अलवी साहब से वो फिर एंकर साहब पूछते हैं कि इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत नहीं की, तो आरिफ अलवी ने कहा ये आप उनसे पूछे, लेकिन मेरे ख़्याल में मज़म्मत करनी चाहिए थी। और यकीनन इमरान खान साहब ने मज़म्मत भी की है, वो बयान भी सामने आ गया है। और जहाँ एक जानब लोग कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघलनी चाहिए, मैं समझता हूँ इस मुल्क और कौम की बका इसी में है कि मामलात को मज़ीद एक्सलरेट ना किया जाए, मामलात को मज़ीद फ्रंट फुट पर ना धकेला जाए। ये कौम, ये मुल्क बिल्कुल किसी भी तजर्बागाह की जो है ना ज़ीनत नहीं बन सकता। और जब तक इस मुल्क पाकिस्तान में 2 नहीं 1 कानून नहीं आएगा, देखें, गरीब के लिए और कानून, अमीर के लिए और कानून। ताकत में जो एक बंदा कुर्सी पर विराजमान है, अगर वो कानून तोड़े तो उसके लिए कानून और अपोजिशन में बैठे शख्स के लिए कानून और। जो शख्स माजी में हुकूमत वक्त का जो आज हिस्सा है, इदारों के बारे में मुहाज़राई करते रहे, उनके खिलाफ कोई सज़ा नहीं आई, उनके खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया, आर्मी एक्ट नहीं बना, हाँ ऑफिशियल एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की गई, उनका नाम मजमू में पुकारा गया, मजमू में उन्हें बुरा भला कहा गया, बहुत बुरे अल्फाज में उनके बुरे अलकाबात में उन्हें पुकारा गया, लेकिन उस पर कोई भी किसी किस्म का रद्द अमल नहीं आया। और सडनली एक पार्टी के लिए रद्द अमल सामने आना तो यकीनन ये एक तासुर की हवा ज़रूर जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ अब ये तमाशा, ये खेल बंद होना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान में इतने तजर्बात हो चुके हैं, इस तरह के मामलात यहाँ तक आ चुके हैं। देखिए, माजी के अंदर कौन नहीं जानता कि JUF के जो सरबराहान हैं उन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के सरबराहान ने क्या कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है उनके सरबराहान ने क्या कहा। तो मैं ये समझता हूँ जब तक एक कानून और एक सज़ा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती ना, इस बीमारी से, इस लानत से हमारी जान नहीं छूट सकती। आइन शुड बी सुप्रीम, लॉ शुड बी सुप्रीम, जुडिशली शुड बी सुप्रीम, शुड बी सुप्रीम। इनके जो हमारे कवानीन हैं वो सुप्रीम होने चाहिए, और इनका जो इतराक है वो वाजिब होना चाहिए। अब 90 दिन में इलेक्शन लाज़िम व मुल्ज़म है, इसके लिए किसी को किसी डायलॉग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी से बैकडोर रवाबत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये आइनी हक है और जमहूरी हक है, ये हर एक को मिलना चाहिए। हुस्न जमहूरियत
کی یہی مثال ہے۔ باقی انتقامی کارروائیوں سے ریلیٹڈ عمران خان صاحب نے بیان دی ہیں کہ انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں، میرے بندوں کو توڑا جا رہا ہے۔ کیانی جو ان کے ٹوٹے ہیں ان کو اس کا بہت دکھ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مستقبل میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، لیکن میری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہے اور کوئی بھی ان کو برا بھلا مت کہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ آج میرے ساتھ کھڑے ہیں میں دل سے ان کا جو تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ میں ان کو ریگارڈ کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے بولا کہ پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے بولا کہ میری کس سے کوئی لڑائی نہیں ہے، غصہ اس طرف سے ہے اس طرف سے نہیں ہے۔ جو لوگ یہ پریشر برداشت کر گئے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ جس طرح سے کھڑے ہیں میں آپ کو نہیں بھولوں گا۔ خان صاحب نے بولا کہ حکومت کو چاہیے کہ ان 40 ہاں یہ بڑی مزے کی بات ہے، جو زمان پاک میں کریک ڈاؤن کی پریپریشنز ہو چکی تھیں اور تیاریوں کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا، تو اس صورتحال میں خان صاحب نے ایک پالیسی اپنائی کہ تمام تر یوٹیوبرز کو، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کو بلا لیا۔ انہوں نے بولا آپ دیکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں کہاں ہیں وہ دہشت گرد۔ اور حکومت وقت سے بھی انہوں نے بولا ہے آپ کو جو معلوم ہے 40 دہشت گرد یہاں بیٹھے ہیں تو ان کا نام دے دیں، ان کے نام پبلک کر دیں اور پھر یہاں سے برآمد کر لیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں 2-2,500 کی فورس آپ چڑھا کے 40 بندے وہاں سے برآمد کرانا، جس طرح آپ نے کلیشن کوفے میں برآمد کرا لی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مزے کی بات تو یہ آپ 40 بندوں کے نام دیں اور وہ بندے آپ یہاں سے آ کے زمان پارک سے آ کے جو برآمد کروائیں، پھر بات ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہاں پہ تو ایگری اور ڈس ایگری، یہاں پہ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کے کار خاص ہیں، اس بات سے میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کسی بھی قسم کے خدشات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اینی ویز نگراں حکومت ہے، اس کے بارے میں بڑی اہم باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نگراں حکومت کا کام کیا ہے۔ نگراں حکومت کا کام یقیناً اپنی 90 دن کی مدت کے اندر جو ورک فریم ہے اس کو لک آفٹر کرنا ہے، اور الیکشنز کا پراپرلی جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کروانا۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد سے گرفتاریاں کریں یا ملتان سے گرفتاریاں کریں یا لاہور سے گرفتاریاں کریں یا کسی اور ڈسٹرکٹ سے گرفتاریاں کریں، لیکن اینی ویز واٹس ڈن از ڈن، دیر از نتھنگ وی کین ڈو، وی نیڈ ٹو لک فارورڈ۔ اور جو لوگ اس وقت یوٹیوبرز ہیں، جس میں میجر عدیل راجہ صاحب کا بھی میں نام لینا مناسب سمجھوں گا، وہ ابو اینڈ بیانڈ جا چکے ہیں۔ وہ اپنے پرسنل بغض کے اندر، کینہ کے اندر، حسد کے اندر، ضد کے اندر، ذاتی عداوت کے اندر وہ اتنی دور جا چکے ہیں کہ شاید مجھے نہیں لگتا ان کو پاکستان سے کوئی لگاؤ رہ چکا ہے۔ میرا نہیں خیال تھا کہ میں بھی اوورسیز ہوں، میں بھی بیرون ملک بیٹھا ہوں اور یہاں کا پاسپورٹ ہولڈر ہوں، نیشنلٹی ہولڈر ہوں، لیکن اس کے باوجود جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ جس بات کو آپ کا دل تسلیم نہیں کرتا، اب میرے پہ کس چیز کا پریشر ہے؟ کچھ چیزیں بغیر پریشر کے کامن سینس کے ساتھ بھی ڈیل کی جا سکتی ہیں، اور میں انہی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں وہ بہت دور جا چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ ملک و قوم سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو حسد کے اندر، کینہ کے اندر اتنی دور نکل جانا چاہیے جہاں سے آپ کا واپسی کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ باقی اداروں کے خلاف یقیناً ان لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، اور ان لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے جنہوں نے شہید ہو کر، جن کا اگر کسی کا نام کسی چوک میں لگا دیا گیا ہے تو اس کو بھی اکھاڑنا پچھاڑنا کوئی مناسب بات نہیں۔ میں پچھلے 2.5-3 سال سے اپنی مرضی سے اپنے بیانیے کو لے کر چل رہا ہوں، اور میرے پہ کسی کی امپوزمنٹ نہیں، نہ میں کسی پارٹی کا کار خاص ہوں، نہ میں کسی پارٹی کا ورکر ہوں، اور نہ ہی کسی پارٹی کی مجھے پشت پناہی حاصل ہے، نہ ہی مجھے کسی ادارے کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے بارہا کیا ہے، اور اس چیز کی ویلیو کا انہیں بھی اندازہ ہے کہ اداروں کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ یہ قوم، یہ افواج ان کی ہیں، اور وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی طرح افواج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل یقیناً اگر وہ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں تو ہمیں بھی دینی چاہیے۔ باقی کلیشز ہوتے ہیں، جہاں 4 برتن ہوں وہ بھی کھٹک جاتے ہیں، گھر میں 4 بھائی رہ رہے ہوں ان کے تضاد ہوتے ہیں، ان کے کنسرنز ہوتے ہیں، بٹ ڈز ناٹ مین کہ وی کین ٹیک اٹ ٹو دیٹ فار۔ اور جن گندے عناصر نے یہ آگ لگائی، یقیناً بقول عمران خان صاحب کے حکومت کے یا حکومت رہنے دیجیے، پی ڈی ایم کے لوگ اس میں شامل تھے، اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے مل کر موب کو گائیڈ کیا ہے، اور ان کی شناسائی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو کیمراز کی CCTV فوٹیج تھی وہ حاصل کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کی شناخت بھی ہونی چاہیے۔ باقی رہی بات پریشر کی، تو دیکھیں کل تک عمران خان صاحب حکومت میں تھے، اور حکومت وقت جو آج حکومت وقت ہے، پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں، ان کو کچھ خدشات تھے۔ وقت وہ نہیں رہا، وقت یہ بھی نہیں رہے گا۔ تو میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ خدا را معاملات کو اس نہج پر نہ لے کر جائیے۔ ملک پاکستان آلریڈی ڈیوائیڈڈ ہے،
میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں اور میں بارہا کہوں گا، اور جب تک مجھے اللہ نے استطاعت دی میں کہتا چلا جاؤں گا کہ ہم اتنا تقسیم سے تقسیم در ہوتے چلے گئے ہیں کہ ہمیں اب احساس ہی نہیں ہے۔ احساس ہمسائے کا نہیں ہے، احساس دوسرے فرقے والے مسلمان بھائی کا نہیں ہے، احساس ایک ذات سے دوسری ذات کا نہیں ہے، احساس ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا نہیں ہے، احساس صوبے کا وفاق سے نہیں ہے، احساس اس ملک پاکستان میں رہنے والی جو ہماری تقریباً 24 کروڑ عوام ہے اس کو آپس میں نہیں رہ گیا۔ وہ کہتا ہے سنی کی مسجد میں نہ جاؤ، وہ کہتا ہے بریلوی کی مسجد میں نہ جاؤ، وہ کہتا ہے بھابی کی مسجد میں نہ جاؤ۔ جناب والا اصل کنسرنز یہ ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ہے، وہ کس نے کرنا ہے؟ اب یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ خالی جگہ کون پر کرے گا؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، لیکن ہر ایک کے اپنے خدشات ہوتے ہیں، اپنے کنسرنز ہوتے ہیں۔ یہ میرے کچھ کنسرنز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ باقی پکڑ دکڑ کے سلسلے ہیں، آج اینکر عمران ریاض خان سے ریلیٹڈ کیس چلے گا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بازیاب کروائیں، اور جو لوگ بھی اس کو پرسنل گریج پر لے کے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے نا وہ برقرار رہنا چاہیے، اور کسی کو بھی اتنی دور نہیں جانا چاہیے کہ دیکھیں ریاست ماں ہوتی ہے، لائک اٹ اور ناٹ، اور ماں جیسی بھی وہ ماں ہوتی ہے۔ کچھ کنسرنز ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اپنے پیرنٹ سے بھی ہوتے ہیں، آپ کے اپنے گھر والوں سے بھی ہوتے ہیں، تو وہ کرنے چاہیے، اور دونوں طرف سے معاملات کو اتنا ایکسپریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ دیر از نو وے آف ریٹرن اور ہماری ہی بدنامی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔